الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوران حج جمرات کو کینکریاں مارنے کی دلیل۔ سوال کیا گیا ہے جمرات کو کینکریاں مارنے کی کتاب و سنت میں کیا دلیل ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ حج کرنے والے کے لیے جمرات کو کینکریاں مارنا حج کے شرعی واجبات میں شامل ہے۔ احادیث نبویہ میں اس کی صراحت موجود ہے اور ان احادیث کی صحت پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا، اور فضل بتلاتے ہیں کہ آپ جمرات کو کینکریاں مارنے تک تلبیہ پڑھتے رہے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 1685 اور امام مسلم حدیث نمبر 1282 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بڑے جمرے کے پاس پہنچے اور قبلہ کو اپنی بائیں جانب رکھا، مینا کو دائیں جانب، اور پھر 7 کینکریاں ماریں، اور پھر کہا جس ہستی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی انہوں نے اسی طرح کینکریاں ماری تھیں۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 1748 اور امام مسلم حدیث نمبر 1296 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مینا کے قریبی جمرے کو 7 کینکریاں مارتے، ہر کینکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر آپ آگے بڑھتے اور وادی کی نرم جگہ میں پہنچ جاتے اور قبلہ رخ ہو کر کافی دیر کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ پھر آپ درمیانے جمرے کو کینکریاں مارتے اور کچھ بائیں جانب ہو لیتے اور وادی کی نرم جگہ میں پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر کافی دیر قیام کرتے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے۔ پھر اس کے بعد ذات العقبہ یعنی آخری جمرہ کو وادی کے درمیان میں کھڑے ہو کر ہی کینکریاں مارتے اور اس کے بعد کھڑے نہ ہوتے اور چلے جاتے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری حدیث نمبر 1751، اور علامہ ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ جس شخص نے ایام تشریق میں زوال آفتاب کے بعد رمی کی تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ابن المنذر کی کتاب الاجماع صفحہ نمبر 11۔ اسی طرح ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ عید قربان کے بعد 3 دن جمرات کو رمی کرنے کے دن ہیں، چنانچہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص زوال کے بعد رمی کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مراتب الاجماع از ابن حزم جلد نمبر 46۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مینا پہنچ کر پہلے جمرہ عقبہ پر رمی کرے، یہ جمرہ مینا کی جانب سے آخری جمرہ ہے اور مکہ کی جانب سے پہلا جمرہ ہے، یہی جمرہ عقبہ کے پاس ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جمرہ عقبہ رکھا گیا ہے۔ اسے 7 کینکریاں مارے اور ہر کینکری کے ساتھ تکبیر کہے، پھر وادی کے درمیان میں پہنچ کر قبلہ رخ چل پڑے، رکے مت۔ یہ مختصر انداز میں ہمارے علم کے مطابق اہل علم کا موقف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218۔ ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں جمرات کو کینکریاں مارتے ہوئے حکم الہی کی تعمیل ذہن میں رکھیں تاکہ مکمل طور پر اللہ کی غلامی اور عبدیت ظاہر ہو، احکامات کی پیروی خالصتاً واضح ہو، ذہن میں تازہ رہے کہ یہ کام کرتے ہوئے کسی بھی عقلی یا نفسیاتی توجیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے کا ارادہ کریں، کیونکہ انہی جگہوں پر ابلیس ملعون نے سیدنا ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی تھی کہ آپ علیہ السلام کے حج کو مشکوک بنائے یا کسی گناہ میں ملوث کر دے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اسے بھگانے کے لیے پتھر مارے اور شیطان کی امیدوں پر پانی پھر جائے۔ چنانچہ اگر تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا اور بہکانے کی کوشش تھی اس لیے انہوں نے اسے پتھر مارے تھے، لیکن مجھے تو شیطان نہیں بہکا رہا، تو سمجھ لیں کہ یہ بات بھی شیطان کی طرف سے ہی ہے، اسی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے تاکہ آپ رمی جمرات سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ وہی آپ کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ اس کام کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو فضول اور لا یعنی حرکت ہے، اور وہ یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ یہ کام کیوں کرنے لگے ہیں، تو فوری طور پر آپ شیطان کو بھگانے کے لیے شیطان کی چاہت کے برعکس جمرات کو کینکریاں ماریں اور اس کے عزم کو خاک میں ملا دیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آپ ظاہری طور پر تو جمرے کو کینکری مار رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ شیطان کے منہ پر کینکری رسید کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کینکری سے شیطان کی کمر توڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کی ناک اسی وقت خاک میں ملتی ہے جب آپ دل میں نفسیاتی یا عقلی توجیہ کے بغیر اللہ کے احکامات کی تعمیل اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے کرتے ہیں۔
ریفرنس کے لیے دیکھیے احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 125711۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔